مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست احباب سنن الہیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ قوانین جن کی روح سے اللہ رب العالمین عالم انسانیت کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ آج جمعے کی اس نشست میں ہم قانون نصرت الہی، سنت نصرت الہی کا مطالعہ کریں گے کہ کوئی شخص یا کوئی قوم اللہ رب العالمین کی مدد کی مستحق کب گردانی جاتی ہے اور کس موقع پر خالق اور مالک کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کسی قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ اس قانون الہی کو سمجھنے کے لیے ہم باقاعدہ قرآن اور سنت میں اتریں، ہم لفظ نصرت کو لغت کی دنیا میں سمجھتے ہیں۔ نصرت کا جو بنیادی معنی ہے وہ سیرابی، یعنی زمین کی وہ سیرابی جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اسی لیے زمین کا وہ حصہ جس پر بارش برستی ہے، عربی میں کہتے ہیں ارض منصورۃ۔ عربی میں کہا جاتا ہے نصر الغیث الارض، بارش برسی اور زمین لہلہا اٹھی۔ چونکہ آسمان سے برستی ہوئی بارش سے ہی زمین کی رویدگی پروان چڑھتی ہے، اسی سے نصرت کا معنی مدد کرنا، تعاون فراہم کرنا، کسی کو ہیلپ دینا، اس معنی میں بھی عربی میں پھر یہ استعمال ہونے لگا۔ لیکن ہم مسلمان اس بات کو دل کی اتہ گہرائیوں میں اتار لیں اور اپنے دل کی تختی پر واضح طور پر لکھ لیں کہ عقیدے کی دنیا میں ناصر اور نصیر ایک ہی ذات ہے اور وہ خالق اور مالک کی ذات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عقیدے کی دنیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فوق الاسباب ذریعے سے، فوق الفطری طریقے سے جو مدد ملتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وسائل اور ذرائع میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن وسائل کی دنیا سے باہر جا کر، فطرت کی دنیا سے باہر جا کر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو عقیدے کی دنیا کا مطلب کہ فوق الفطری طریقے سے مدد مل جائے، فوق الاسباب ذریعے سے مدد مل جائے۔ جہاں ہمارے وسائل ختم ہو چکے ہوں، جہاں ہمارے اوزار لاجواب ہو چکے ہوں، جہاں ہماری مشینری بیٹھ چکی ہو، وہاں رب العالمین اندھیرے سے امید کی ایک کرن پیدا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نصرت الہی۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 کا، سورہ انفال کی آیت نمبر 10 کا، تو دونوں جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اگر ملتی ہے تو وہ صرف رب العالمین کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ پھر رب العالمین نے اس نصرت الہی کو، جو عقیدے کی دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، مزید سمجھایا سورہ آل عمران آیت نمبر 160، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بیک پر ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، اگر رب العالمین تمہارا معاون اور مددگار بنا ہوا ہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد نہ کرے، اگر رب العالمین کی نصرت تمہیں نصیب نہ ہو، تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو مدد کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھائے گا؟ اسی لیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اگر بھروسہ ہونا چاہیے تو وہ خالق اور مالک کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ ایک معروف حدیث کا بھی مطالعہ کرتے چلیں تاکہ یہ بات فائنلی آخری درجے میں
ہم مسلمانوں کے سامنے نمایاں ہو جائے کہ عقیدے کی دنیا میں ناصر اور نصیر ایک ہی ذات ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر سوار ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عمر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں۔ اللہ کے رسول آگے ہیں اور یہ پیچھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے، ماحول بنا ہوا ہو، ذہن تیار ہو۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا زاد نو عمر کو، ابن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اللہ تعالیٰ کے نواہی کا خیال کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تحفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ رب العالمین کو یاد رکھ۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ رب العالمین کو یاد رکھ، اللہ کے اوامر اور نواہی کو یاد رکھ، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگنا ہو، دستے سوال دراز کرنا ہو، اللہ کے سامنے کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو، عقیدے کی دنیا میں جا کر مدد مانگنی ہو تو پھر صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تمہارا جو مدد تمہیں فراہم کر سکے گا۔ اور پھر رسول نے کہا کیا، وَعْلَمْ، اے ابن عباس یہ عقیدہ بنا لو، پوری عالم انسانیت جمع ہو کر عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تمہیں کچھ نفع پہنچانا ہی چاہے، یعنی پوری عالم انسانیت مل گئی کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، لم ينفعوک، پوری عالم انسانیت مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، الا ما قد كتب اللہ لک، ہاں جو اللہ رب العالمین کے قانون عدل کے مطابق ہوگا وہی نفع تمہیں ملے گا۔ اور اگر پوری عالم انسانیت اس بات پر متفق ہو جائے علی ان یضروک، کہ وہ نقصان سے تمہیں دوچار کرے گی، نقصان میں تمہیں گھیر لے گی، لم یضروک، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما قد کتبہ اللہ علیک، سوائے اس نقصان کے جو اللہ رب العالمین کے قانون عدل کے مطابق ہوگا۔ پھر رسول نے کہا تھا، رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ رب العالمین کے عادلانہ اور منصفانہ قانون کے اندر ہر چیز طے شدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد کسی شخص کو ملے یا کسی قوم کو ملے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کوئی اندھی بہری نہیں ہے، اندھا دھند یہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتی۔ نصرت الہی کسی قوم کو علل ٹپ نہیں مل جاتی، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو میں اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں دوست۔ اللہ رب العالمین کی نصرت فرد اور قوم کو علل ٹپ نہیں ملتی، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں سورہ روم کی ابتدائی آیات سے۔ سورہ روم یہ مکی سورت ہے، مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور جس زمانے میں نازل ہوئی ہے یہ وہ زمانہ ہے جب اہل کلیسا پر زردشتی غالب آ چکے ہیں، مجوسی غالب آ چکے ہیں، آتش پرست غالب آ چکے ہیں، یعنی ساسانیوں نے بازنطینیوں کا گلا دبا لیا ہے۔ رومی سلطنت ایرانیوں کے آگے بے بس ہو چکی ہے۔ اب مکہ کے اندر قریش مکہ، مشرکین مکہ، وہ مسلمانوں کا، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قیصر اور کسریٰ کے خزانوں کو لوٹنے چلے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اہل کتاب رومی جو توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، رسالت کا عقیدہ رکھتے ہیں، آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ڈھیر ہو چکے ہیں آتش پرستوں کے سامنے، مجوسیوں کے سامنے، سنویت کے قائل لوگوں کے سامنے، دو خداؤں کا تصور رکھنے والے کہ خیر کا خالق الگ ہے، شر کا خالق الگ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی فطری ہمدردی اہل کلیسا کے ساتھ تھی اور وہ مار کھا رہے تھے، اور مجوسیوں کی ہمدردیاں، مشرکین مکہ کی ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک۔
اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے کہا الف لام میم غلبت الروم، قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد یہی رومی ایک مرتبہ پھر غالب آ جائیں گے، چونکہ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، بعد میں بھی۔ اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین ایک فتح کی خبر سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرے گا۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ یہاں جو جملہ سمجھنے کا ہے نا وہ ہے للہ الامر من قبل و من بعد۔ بھئی اگر پہلے رومی غالب تھے یہ بھی فیصلہ الہی تھا، اب اگر رومی مغلوب ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ فیصلہ الہی ہے۔ قوموں پر جو انقلابات آتے ہیں یہ اتفاقات زمانہ کی وجہ سے نہیں آتے، گردش روزگار کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ فیصلہ الہی کی وجہ سے آتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ حق اور عدل کے مطابق ہوتا ہے۔ دماغ کھول کے بیٹھے ہیں آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ قوموں کے بناؤ اور بگاڑ میں صرف چند رسوم اور عقائد فیصلہ کن نہیں ہوتے ہیں، قوموں کے بناؤ اور بگاڑ میں فیصلہ کن چیز وہ انفرادی کردار ہے، وہ اجتماعی کردار ہے، جو انفرادی اور اجتماعی کردار پیدا ہوتا ہے ان عقائد اور ان رسوم سے۔ اگر رومی اہل کتاب ہونے کے باوجود ایرانیوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکے ہیں تو اپنی خامیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنے عقائد کے بگاڑ کی وجہ سے، اور پھر آنے والے وقت میں ایک مرتبہ پھر رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، بازنطینی ساسانی پر غالب آئیں گے، تو وہ اپنے عقیدے کے بناؤ کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی وجہ سے، اپنی رسوم کی تعمیر کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین کی نصرت جو فرد کا ہاتھ پکڑتی ہے یا قوم کا ہاتھ پکڑتی ہے وہ اندھے دھند نہیں ہے۔ رب العالمین کے یہ فیصلے اندھیرے میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے، مدد الہی کو حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط ہے وہ ہے صبر۔ صبر کا لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی شخص کسی مقصد کے حصول میں برابر جد و جہد کرتا رہے، مستقل مصروف کار رہے، یہ ہے صبر کا معنی۔ اب ظاہر ہے کہ جب صبر کا معنی یہ ہے مستقل جد و جہد کرنا، تو اس کے لیے استقامت کا پہاڑ بھی بننا پڑے گا، اس کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا، اس کے لیے مشکلات کو بھی فیس کرنا پڑے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اپنے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی اسکیم کا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے مستقل جد و جہد، چاہے مشکلات کے کتنے ہی گھٹا ٹوپ اندھیرے آپ کے منتظر ہو، اسے کہتے ہیں صبر۔ اب دماغ حاضر رکھے، میں 2 قرآن کے مقامات کا آپ کو مطالعہ کرواؤں تاکہ صبر سمجھنے میں آسانی رہے کہ صبر کی کیا حیثیت اور کیا وقت ہے مدد الہی کے حصول میں۔ سورہ انفال آیت نمبر 64 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ انفال اللہ رب العالمین کا تبصرہ ہے غزوہ بدر پر۔ رب العالمین یہاں فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ کم ہیں، لیکن اگر یہ 20 ہیں تو 200 پہ غالب، 100 ہیں تو 1000 پر غالب، یعنی 1 اور 10 کی نسبت اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے، 1 مسلمان اور 10 مخالف اسلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے 20 200 پر غالب، 100 1000 پر غالب، وہاں ایک لفظ ہے صابرون، یہ 20 یا 100 صبر کرنے والے ہونے چاہیے، ان کے پاس ایمانی بصیرت ہونا چاہیے۔ تو جب کسی مسلمان کے اندر، کسی مسلمان گروہ کے اندر صبر موجود ہوتا ہے، ایمانی بصیرت موجود ہوتی ہے، وہ کمیت میں، کوانٹٹی میں کم ہیں، لیکن کیفیت کے اندر،
کوالٹی کے اندر وہ اپنی ذات میں پورا لشکر ہیں. یہ ہے وہ بات جو اللہ رب العالمین نے کہی، صبر، جو میرے اور آپ کے پاس کم ہے معذرت کے ساتھ. اور مدد الہی کب ہاتھ پکڑے گی؟ جب فرد اور قوم ان کے پاس صبر کی دولت ہو. سورہ آل عمران آیت نمبر 124 آیت نمبر 125 کا مطالعہ کر رہے ہیں. کانٹیکسٹ کیا ہے؟ سیاق و سباق کیا ہے؟ 3000 مشرک مکہ سے نکلے ہیں اسلام دشمنی کا اپنے سینے میں سیلاب لے کر. اس سے پہلے ہونے والا جو جہاد تھا غزوہ بدر، اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمان مدینہ سے نکلے ہیں 1000 کی تعداد میں. مقام شوق جب مسلمانوں کا 1000 کا لشکر پہنچا ہے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا. اب 3000 کے مقابلے میں ہو گئے 700. اب ظاہر ہے جنگ ہونے والی ہے، 300 لوگ اس فوج کا حصہ نہ رہے تو مسلمانوں میں تھوڑی سی بددلی پھیلنے لگی، مسلمانوں کے اندر حوصلے پست ہونے لگے. یہ وہ موقع تھا کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر بیٹھے اور اب انہیں حوصلہ دے رہے ہیں. آپ کے الفاظ کیا ہیں جو قرآن نے نوٹ کیے ہیں؟ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم، انہیں خاموش کریں، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اے مسلمانوں، تم حوصلے پست کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ 300 منافقین تمہارا لشکر اور تمہاری فوج چھوڑ کے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں 3000 فرشتے خاص اسی مقصد کے لیے اتار دے. رسول حوصلہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر ریمارکس دیے ہیں، بلا کیوں نہیں ہے مسلمانوں تمہارے پاس ہماری مدد آئے گی. ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کی دولت سے مالا مال ہو، وتتقوا اور تم اللہ سے ڈر کر کام کرنے والے ہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، جس آن دشمن تم پر حملہ کرے گا، ہَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو اللہ رب العالمین 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے گا. تو صبر یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. یہی صبر ہمارے اندر ختم ہے. آپ مذہبی دنیا میں اٹھائیں گے تو صبر نہیں ملے گا آپ کو، سیاسی دنیا میں چلے جائیں تو وہاں بھی گالم گلوچ ہے، صبر وہاں نہیں ملے گا. تو جب صبر سے ہم مالا مال نہیں ہوں گے، صبر کی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہوگی، صبر کا حوصلہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، تو مذہب میں بھی یہی حالات رہیں گے اور سیاست کا بھی یہی جنازہ ہم اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھریں گے. اب ایک حدیث کو سامنے رکھیے دوست، بخاری مسلم کی روایت ہے. سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. یہ حدیث میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے انعامات تو بے شمار ہیں آپ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اگر کسی شکل میں آپ کے پاس ہو سکتا ہے وہ ہے صبر کی دولت سے آپ مالا مال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سوال کرنے پر انہیں مال دیا. لوگوں نے سوالات مزید کیے تو اللہ کے رسول نے مزید مال دے دیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، سارا مال ختم ہو گیا، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ جو بیت المال میں جو کچھ ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، لہذا فلن ادخرہ، وقت کا رسول کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھے گا. لیکن کچھ اخلاقی ہدایات اللہ کے رسول نے دی تھی اس موقع پر کہ جو شخص لوگوں کے سامنے سوال دراز کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یستعفہ اللہ، اللہ اسے بچائے گا. جو شخص اپنے آپ کو دوسروں کے مال سے بے نیاز رکھے گا، یغنہ اللہ، اللہ اسے بے نیاز کر دے گا. اور جو شخص مال کی ضرورت تو رکھتا ہے لیکن وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا چاہتا، اس کی خودداری رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ کسی کو درخواست دے، کسی سے اپنے گھر کی بات کہہ دے، اپنا دکھڑا رو دے، صبر
کر جاتا ہے، جو شخص صبر کر جاتا ہے یصبرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے صبر کی طاقت دے دیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ صبر سے بہتر اور صبر سے بڑھ کر اور صبر سے وسیع کوئی نعمت کسی کو نہیں دیتا۔ تو سب سے بڑی نعمت یہ صبر ہے۔ جس معاشرے کے اندر ٹالرنس ہے، برداشت ہے، مخالف پوائنٹ آف ویو کو برداشت کیا جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مذہبی ہو، وہ معاشرے ترقی کر گئے۔ تو اللہ کی مدد فرد کو اور قوم کو تب ملتی ہے تب وہ صبر کی اعلیٰ تر صفت اپنے اندر پیدا کر لے۔ یاد رکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ چکے ہیں، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص ایمان کا دعویٰ کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور آزمائشوں سے وہ نہ گزرے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، کبھی مالی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی اولاد کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی دیگر ذرائع سے آزمائشیں گھیر لیتی ہیں، لیکن وہ شخص صبر کرے حتیٰ یلقی اللہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات نہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو صبر یہ بہت عظیم صفت ہے جو ہم مسلمانوں کو اپنے اندر انڈیلنی ہے، اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ فرد یا قوم کو جو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، اس کے لیے دوسری شرط ہے اسباب دنیا کو حاصل کرنا، اسباب دنیا کو جمع کرنا، اسباب دنیا کو استعمال کرنا۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا توکل ہے۔ لیکن دوستو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو عالم اسباب کے طور پر تخلیق کیا ہے، لہذا اسباب سے بیگانہ ہم نہیں رہ سکتے۔ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اسباب، وہ سارے وسائل، وہ سارے ذرائع استعمال کیے ہیں ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اسلام کو آگے لے جانے کے لیے جو آپ کو دستیاب تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وسائل زیادہ آ گئے، انہوں نے سارے محکمے الگ کر دیے۔ فائنانس کا محکمہ الگ تھا، جوڈیشری ان کی الگ تھی، تھانے کچہری کا صیغہ وہ لے کر آئے، محکمہ انہوں نے قائم کیا، ریگولر فوج انہوں نے قائم کی ہے۔ اسباب و وسائل سے ہم بیگانہ نہیں رہ سکتے۔ دماغ حاضر رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے علم و عقل سے نوازا ہے ہمیں، خالق اور مالک نے جسمانی صلاحیتیں دے کر ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ علم و عقل اور جسمانی صلاحیتیں ہمیں دی اس لیے گئی ہیں کہ ان کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اسباب اور وسائل اور ذرائع کو ہم جمع کریں اور استعمال کریں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 کا، رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، جس نے آسمان سے بارش برسائی، رزق رسانی کے لیے مختلف قسم کے پھل تمہارے لیے پیدا کر دیے، ان کشتیوں کو قانون کا پابند کیا تاکہ یہ سمندر میں تمہیں لیے پھریں، دریاؤں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے فائدے میں لگا دیا ہے، سورج اور چاند تمہارے لیے نکلتے ہیں، تمہارے لیے غروب ہوتے ہیں، یہ رات اور دن تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب پوری کائنات خلاصے کے طور پر اللہ نے ہمارے سامنے رکھی، یعنی یہ پوری کائنات ریگولیٹ ہے، قانون کی پابند ہے۔ اب جن قوموں نے ان کو پڑھا، اسٹڈی کی، ریسرچ کی، آج دیکھ لیں وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے فضا میں جا کر اسپیس قائم کیے، انہوں نے مداروں کے اندر سیٹلائٹ اور سیارے چھوڑ رکھے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے ان وسائل اور ذرائع سے اپنے آپ کو بیگانہ کر کے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں کیا کہا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، یعنی جو تمہاری فطرت کا تقاضا تھا اللہ نے وہ دیا، جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری وسائل تھے اللہ تعالیٰ نے وہ دیے، تمہاری بقا اور تمہارے ارتقاء کے لیے جو انعامات چاہیے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بڑا بے انصاف ہے، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی ناشکرا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے بس میں جتنا ہو تم قوت مہیا رکھو۔ اب پاکستان نے شاہین بھی بنا لیا، غوری بھی بنا لیا، ابدالی بھی بنا لیا،
آگے جا کر اپنے آپ کو ایٹمی پاور بنا لیا. اب کوئی دشمن چاہے پڑوس کا ہو، 7 سمندر دور رہتا ہو، میلی آنکھ سے پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا. یہی معاملہ دوست تعلیم کے میدان میں کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم کے میدان میں بھی یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. دیکھیں، ہمارا خالق، ہمارا مالک، اور جو مذہب اس نے ہمیں دے رکھا اسلام، وہ یہ چاہتا ہے اس کے ماننے والے ایجوکیٹ ہوں، اس کے ماننے والے پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، فہمیدہ طبقے سے تعلق رکھتے ہوں. قرآن پڑھیں آپ دوست، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں، عقل حیران رہ جائے گی. ایک ایک شخص کو وہ یہ کہتا ہے بیٹھو، پڑھو، سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، سوال اٹھاؤ، اعتراض کرو، دماغ کا استعمال کرو. پہلی وحی کیا آئی؟ اقرا، ایجوکیٹ کرنے کے لیے آئی تھی. لیکن ہم پاکستانیوں کی معذرت کے ساتھ بے بسی ہے، بدقسمتی ہے، جو تعلیم کے بورڈ ہیں وہ کاپی کلچر کے لیے اپنا سودا کرتے ہیں. کاپی کلچر کو جتنا فروغ مل رہا ہے یہ سب تعلیمی بورڈ سے مل رہا ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارا نوجوان برباد ہو رہا ہے. تعلیم کے میدان یہ بہت بڑا وسیلہ، بہت بڑا ذریعہ ہے. اور آگے جا کر ہم پاکستانیوں کو چاہیے، ہم مسلمانوں کو چاہیے معیشت کے میدان میں بھی فتوحات کے جھنڈے گاڑیں. تجارت اور صنعت کی منڈیوں میں اپنے قدموں کو مضبوط کریں. یہ معمولی ذریعہ ہے، خدا کا پیدا کردہ ذریعہ ہے. دماغ حاضر رکھیں آپ. سورہ قریش کا مطالعہ سب نے کر رکھا ہے، مختصر سی صورت ہے، مکی صورت ہے. اس وقت میں اللہ رب العالمین نے قریشیوں سے کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے معبود کی عبادت کرو. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ سورت شروع کیسے ہوتی ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش کی وابستگی کی وجہ سے، قریش وابستہ ہیں گرمی اور سردی کے سفر سے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو تو باقاعدہ اپنا احسان جتایا ہے. قریشیوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ تجارت. وہ بین الاقوامی منڈیوں تک اپنا تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے اور بین الاقوامی منڈیوں سے اپنی ضرورت کا سامان لے کر آتے تھے. سخت سردی کے موسم میں وہ گرم علاقے یمن میں چلے جاتے تھے تجارت کے لیے، اور گرمی کے موسم میں وہ ٹھنڈے علاقوں شام و فلسطین چلے جاتے تھے. قریش مکہ اپنا تجارتی سامان جن شاہراہوں سے لے کر نکلتے تھے وہ بین الاقوامی شاہراہیں تھیں لیکن غیر محفوظ. جو بھی تاجر اپنا سامان تجارت لے کے نکلتا تھا ان بین الاقوامی شاہراہوں سے لوٹ لیا جاتا تھا، یا پھر اسے ٹول ٹیکس دینا پڑتا تھا، بھتہ دینا پڑتا تھا کسی قبیلے سے گزرنے کے لیے. قریش یہ واحد قبیلہ تھا جو ان بین الاقوامی شاہراہوں سے ڈنکے کی چوٹ پر گزرتا تھا. کیوں؟ بیت اللہ کے متولی ہیں، یہ بیت اللہ ان کی حفاظت میں ہے، بیت اللہ ان کی تولیت میں ہے. تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ احسان جتایا کہ قریش مانوس ہیں گرمی اور سردی کے سفر سے، تجارتی سفر سے. تو تجارت کے اندر، صنعت کے اندر اپنے پیر مضبوط کیے جائیں. لیکن دوستو اگر ہم دفاع کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، تجارت اور صنعت کے میدان میں اپنے قدم مضبوط کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم دنیا کے اندر مدہوش ہو جائیں، اپنے آپ کو مٹیریلسٹ بنا لیں، مادہ پرست بنا لیں، خدا سے نظریں چرا لیں، خدا سے نظریں پھیر لیں. نہیں، ورنہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے جو بخاری کے اندر ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ لوگ کمائیں گے، لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوگی جو کچھ میرے پاس ہے امن الحلال امن الحرام، یہ حلال ذریعے سے آیا ہے، یہ حرام ذریعے سے آیا ہے. اگر ہم دفاع میں، تعلیم میں یا صنعت اور تجارت کے میدانوں میں اپنے قدم مضبوط کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اپنے آپ کو انصار اللہ بنائیں، اللہ کے مددگار.
اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اپنے آپ کو حواری بنائیں. حواری حور سے ہے. حور کہتے ہیں سفید چیز کو. اسی لیے وہ دھوبی جو کپڑوں کو دھو کر سفید کر دیتا ہے عربی میں اسے حواری کہتے ہیں. جو خالص چیز ہوتی ہے, بے آمیزش چیز ہوتی ہے, عربی میں اسے حواری کہا جاتا ہے. مخلص دوست, بے غرض لوگ, انہیں کہا جاتا ہے حواری. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا دفاع مضبوط کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اگر تعلیم کے میدان میں آپ کو کامیاب کر دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی تجارت, آپ کے بزنس کے اندر برکت دے دی ہے, تو اب بجائے اس کے کہ رب العالمین سے نظریں موڑ لو, تم اللہ تعالیٰ کے انصار بن جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں حواری اپنے آپ کو بنا لو. اور دوستو, اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے تیسری شرط ہے, وہ ہے ایمان. پہلی شرط کیا تھی؟ صبر. دوسری شرط کیا تھی؟ اسباب. اور تیسری شرط ہے ایمان. یعنی آپ نے صبر کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا, اسباب اور وسائل جمع کیے, لیکن اسباب اور وسائل جمع کرنے میں آپ پیچھے رہ گئے, یعنی اسباب اور وسائل کم جمع کیے. تو یہ ایمان ان اسباب کی کمی اور وسائل کی کمی کو پورا کر دے گا. ایمان اخلاقی طاقت کا نام ہے, روحانی طاقت کا نام ہے. اللہ کی قسم, وہ ایمان جو محمد رسول اللہ میں دے کے چلے گئے, وہ ایمان جو قرآن سے چھلکتا پڑ رہا ہے, اگر اس کی کرنیں ہم پہ پڑنے لگیں, اس ایمان سے زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, پہاڑوں کا قد کاٹ گھٹ جاتا ہے, سمندروں کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں. یہ وہ ایمان ہے. اور جب ایمان کی دولت سے ہم مالا مال ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, سورہ روم آیت نمبر 47, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے. مومنوں کی مدد کرنا خالق کی, مالک کی ذمہ داری ہے. دوستو, کبھی ہم نے غور کیا, 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, وہ کون سی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کی نصرت کو ہم سے دور رکھے ہوئے ہے؟ یعنی ہر فرد سے یا پوری قوم سے نصرت کیوں دور ہے, مدد الہی کیوں دور ہے؟ حالانکہ ہم کلمہ گو لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں, ہم رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ میں چند لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, سن لیجئے, اللہ تعالیٰ بلکہ توفیق دے دے. نصرت الہی کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ میں سمجھتا ہوں, یہ میرا طالب علمانہ مطالعہ ہے, وہ ہے مذہبی جمود. یعنی ہماری مذہب کی دنیا کے اندر اجتہاد ختم ہو گیا. حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن ہمیں دیا, قرآن کی تشریح ہمیں دی, قرآن اور قرآن کی تشریح دینے کے بعد اجتہاد کا دروازہ کھول دیا, جس کا مطلب یہ تھا قیامت تک آنے والے نئے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں. لیکن جمود طاری ہے. سینکڑوں سال پہلے کسی مجتہد نے کوئی رائے قائم کی, کئی سال پہلے کسی عالم نے کوئی رائے قائم کی, اب وہ حرف آخر ہے, نہ اس سے دائیں دیکھ سکتے ہیں آپ, نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں. وجہ پھر ہوا کیا؟ ہم مسلمان 12 مسائل کے مسلمان بن کے رہ گئے. ہم مسلمانوں کا جھگڑا نماز پڑھنے کے طریقے پر ہے, ہم اس سے آگے جا ہی نہیں سکے. 12 مسائل کے اندر ہم مسلمانوں کو الجھا دیا گیا. یعنی کبھی مفکر دین, علماء دین بیٹھ کر 26 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ ان کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے, کس طرح انہیں قریب لایا جائے, کس طرح ان کے فاصلے مٹائے جائیں, کس طرح ان کی دوریاں ختم کی جائیں, کس طرح انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے دوست. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, اللہ کی قسم, قرآن کے الفاظ میں. اور مکی صورت ہے سورہ انعام. اللہ کا عذاب ہے ہم جو مذہب کے نام پر اس طرح تقسیم ہیں, مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے گربان پکڑے ہوئے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مذہب آتا ہے وہ تفہیم کا نام ہوتا ہے, سمجھ کا نام ہوتا ہے, وہ دلیل کا نام ہوتا ہے, وہ فکر کا نام ہوتا ہے. وہاں نہ زبان پہ لگام ہوتی ہے, نہ وہاں آنکھوں سے شعلے برستے ہیں, اور نہ ماتھے پر, جبین پر سلوٹیں آتی ہیں. اور دوسری رکاوٹ وہ عام مسلمانوں کی, ہم مسلمانوں کی بے عملی ہے.
بدعملی ہے. یعنی ہمارے سامنے خدا اور رسول کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ہم اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی پر عمل کرتے ہیں, ہم وقتی فائدے کو دیکھتے ہیں, ہم وقتی لذت کو دیکھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو پیٹ دکھا دیا کرتے ہیں تو ہماری بے عملی ہے جو اللہ کی نصرت ہمیں قریب نہیں آنے دے رہی. اور تیسری وہ ہے سیاسی عدم شعور. عموماً پاکستان کے لوگ یا تو سیاست نہیں جانتے یا پاکستانی سیاست کی زمینی حقیقتوں کو نہیں جانتے, اسی لیے وہ آپس میں باہم دست و گریباں رہتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف اول فول بکتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں. حالانکہ پاکستانی سیاست کا جو حل ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کے پاس ہے جو پاکستان کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں. وہ میثاق سیاست کریں, وہ میثاق جمہوریت کریں. اللہ کی قسم اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے خول سے باہر آ کر 26 کروڑ پاکستانیوں کے بارے میں سوچیں, ان کے پاس مسئلے کا حل ہے. اور ایک اور رکاوٹ ہے, وہ ہے قانون شکنی. جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ پاکستان کے آئین کو اپنے ہاتھ کا کھلونا سمجھتا ہے. اب مقتدر طبقہ, ظاہر ہے کہ ہم تمام پاکستانی اپنی فوج سے بہت بھرپور محبت کرتے ہیں. ہم اس بات کو ناقابل قبول سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے مورد الزام ٹھہرایا جائے یا ان کے خلاف باتیں کی جائیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی فوج کے خلاف کوئی مہم چلائی جائے. ہم سخت خلاف ہیں اس کے. لیکن آرمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب سمجھ لینا چاہیے, مقتدر طبقے کو, طبقہ اشرافیہ کو, کہ 2024 کا ہونے والا انتخاب انہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ خدا را سیاست آپ کا میدان نہیں ہے, سیاست ہمارا میدان ہے. ہم پاکستانی عوام جس کو چاہیں مستد اقتدار پہ بٹھا دیں, جس کو چاہیں اتار دیں, ہمیں ہمارا میدان دے دو, آپ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو. ان کو بھی چاہیے خدا را ہماری رائے کا احترام کریں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے اور ہمارے پاس شاید دعا کرنے کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں بچا ہوا ہے. لیکن اگر دوست کہیں بھی کامیابی ملی ہے نا مجھے یا آپ کو, چاہے انفرادی حیثیت میں ملی ہے چاہے اجتماعی حیثیت میں ملی ہے, اگر کامیابی کسی بھی زاویے سے ملی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اگر کوئی معاشی حوالے سے اسٹرانگ ہے, اگر کوئی آپ میں سے تعلیم کے لحاظ سے بہت بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو. کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر کرنا اب ہم پر لازم ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. اور آخری بات میں کہہ دوں دوست, چونکہ میں فرض سمجھتا ہوں جو جن حالات سے مسلم دنیا گزر رہی ہے نا, اور نصرت الہی یہ میرا ٹاپک ہے, لیکن نصرت الہی کے حوالے سے شروع میں نے کہہ دیا کہ چند عقائد چند رسوم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اللہ کی نصرت آپ کو ملے گی. ان عقائد اور ان رسوم کے مطابق ہمارا کردار ہونا چاہیے, ہمارا کیریکٹر ہونا چاہیے. جب تک عقائد اور رسوم کے مطابق ہمارا کردار اور کیریکٹر نہیں ہوگا, ہم دعائیں چاہے اپنی مسجد میں کریں چاہے بیت اللہ خانہ خدا کے اندر کریں, اس کا بھی کوئی فائدہ اور رزلٹ ہونے والا نہیں ہے. تو کردار کو سب اہمیت دیں. اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے آخری رکوع میں ایک بات کہی ہے, وہ کیا؟ کسی بھی اسلامی ریاست کی جو ولایت ہے, قانونی اور سیاسی سپورٹ, وہ صرف ان کے لیے ہے جو اس ریاست کے اندر رہتے ہیں, اور وہ تمام مسلمان جو اس اسلامی ریاست سے باہر رہتے ہیں وہ قانونی اور سیاسی سپورٹ کے حقدار نہیں ہیں. کسی بھی اسلامی ریاست کی جو قانونی اور سیاسی سپورٹ ملے گی وہ صرف ان باشندگان کو ملے گی جو وہاں کے باسی ہیں, جن کے پاس NIC ہے. لیکن اگر اس ریاست سے باہر کے مسلمان مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ. تو پھر بین الاقوامی معاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے, بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے, بین الاقوامی مسلمہ اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان تمام مسلمانوں کی مدد کریں گے, چاہے وہ اخلاقی مدد ہو, چاہے وہ قانونی مدد ہو, چاہے وہ سیاسی مدد ہو, جو وہ ہم سے مانگ رہے ہیں, جس کا وہ مطالبہ ہم سے کر رہے ہیں. تو لہذا فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کچھ کر سکے نہ کر سکے, انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے. کشمیری مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے. اگر اس وقت ہم 180 کروڑ مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں تو ایک کریں,
یہ میں اپنے جمعے کا خلاصہ دے رہا ہوں آپ کو. ایک تعاون سارے بھائی کریں, اس اسلام کے ساتھ تعاون کریں. وہ تعاون آپ کا کیا ہے؟ اگر آپ ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ جہاں ایک دوسرے کا مختلف مذہبی پوائنٹ آف ویو برداشت کر سکیں, تو ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس سے بڑی کوئی خدمت دین کی نہیں ہو سکتی. یعنی ایسی فضا بنائیں کہ جہاں ہم ایک دوسرے کے مختلف پوائنٹ آف ویو کو برداشت کریں. اسی طرح جو سیاسی مختلف نظریات ہیں ہمارے, اس کو برداشت کر سکیں. ایسی فضا بنائیں, ایسا ماحول بنائیں. یہ دین کی, پاکستان کی, مسلمانوں کی سب سے بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.